بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن عائشہ بلوندر کور سے ایک ملاقات۔ ایمان کے ساتھ ایک دن جینے میں جو مزہ ہے، سینکڑوں سال بغیر ایمان رہ کر جینے میں وہ مزہ نہیں۔ یقین نہ آئے تو کچھ وقت کے لیے مسلمان بن کر دیکھ لیں۔ میری آنکھیں کھل گئی اور میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ روز کے لیے مجھے بھی مسلمان ہو کر دیکھنا چاہیے۔ میں ضلع فیروز پور پنجاب کے ایک قصبہ کے سکھ گھرانے میں 3 جون 1965 میں پیدا ہوئی۔ میرا پرانا نام بلوندر کور تھا۔ میری شادی جلندھر کے ایک پڑھے لکھے خاندان میں ہو گئی۔ میرے شوہر اس وقت پولیس میں SO تھے۔ ان کی بہادری اور اچھی کارکردگی کی وجہ سے ان کو پروموشن ہوتے رہے اور وہ DSP بن گئے۔ میرے 2 بیٹے اور ایک بیٹی ہے اور تینوں پڑھ رہے ہیں۔ میری ایک چھوٹی بہن آشا کور تھی۔ اس کی شادی بھی میرے پتا نے ایک پولیس تھانہ انچارج سے کر دی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کا شوہر اس کو بہت چاہتا تھا۔ شادی کے بعد وہ اکثر بیمار رہنے لگی۔ روز روز اس کو کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا تھا۔ علاج کراتے تو کچھ ٹھیک ہو جاتی، پھر بیمار ہو جاتی۔ اس کے شوہر نے اس کا دلی تک علاج کرایا اور لاکھوں روپے خرچ کیے، مگر کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ مجبوراً سیانوں اور جھاڑ پھونک والوں کو دکھایا۔ کسی نے بتایا کہ اس پر تو اوپری اثر ہے، مگر علاج کوئی نہیں کر پاتا۔ کسی نے بتایا کہ مالیر کوٹلہ میں ایک صاحبہ ہے، وہ علاج کرتی ہیں۔ ان کو وہاں بھیجا گیا۔ انہوں نے جھاڑا پھونکا، اس سے اس کو بڑی راحت ہوئی، لیکن انہوں نے آشا سے کہا، جب تم کو 2-4 روز کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تو تم دوزخ کی ہمیشہ کی تکلیف کو کیسے برداشت کر سکتی ہو؟ اس لیے اس تکلیف کی فکر کرو اور اس کا علاج یہ ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اور اگر تم مسلمان ہو جاؤ گی تو مجھے امید ہے کہ تم یہاں بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ پھر میں تمہیں اپنے حضرت صاحب کے پاس بھیجوں گی، وہ دعا کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور ٹھیک کر دے گا۔ آشا نے ان سے کہا کہ میں اپنے شوہر سے مشورہ کروں گی۔ انہوں نے آشا سے کہا کہ ایمان لانا اتنا ضروری ہے کہ اس میں شوہر سے اجازت کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ اگر شوہر مخالفت کرے، بلکہ وہ اگر اس بات پر مارے یا چھوڑ دے تو بھی انسان کی بھلائی اسی میں ہے کہ ایمان قبول کر لے، تاکہ اپنے پیدا کرنے والے مالک کو راضی کر کے ہمیشہ کی جنت حاصل کر لے۔ آشا نے کہا کہ پھر بھی گھر والوں سے مشورہ کرنا اور سوچنا سمجھنا تو ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم جلدی مشورہ کر کے آ جاؤ تو میں تمہیں کلمہ پڑھا کر اپنے حضرت کے پاس بھیج دوں گی۔ وہ وہاں سے بٹھنڈا آئی۔ اپنے شوہر سے کہا، مجھے بہت آرام ملا ہے، مگر باجی کہتی ہے کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس کے شوہر اس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بولے، تو کچھ بھی کر لے اور کچھ بھی بن جا، مگر تو ٹھیک ہو جا، مجھے خوشی ہی خوشی ہے۔ اس نے فون پر باجی سے بات کی کہ مجھے حضرت صاحب کے یہاں جانے کا پتہ بتا دے، میں ان کے پاس جا کر ہی مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ انہوں نے حضرت کا فون نمبر دیا۔ 25 مئی 2004 کو صبح صبح آشا نے حضرت صاحب مولانا محمد کلیم صاحب کو فون کیا۔ آشا نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت صاحب سے کہا کہ میں اسلام لانے کے لیے آنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر، میرے بچے اور گھر کا بندہ مسلمان نہیں ہوگا، بس اکیلے میں مسلمان ہوں گی۔ مولانا صاحب کے معلوم کرنے پر آشا نے ان کو مالیر کوٹلہ کی باجی سے جو باتیں ہوئی تھی بتائیں۔ حضرت صاحب نے آشا سے کہا، تم نے ان سے ہی کلمہ کیوں نہ پڑھ لیا؟ آشا نے اصرار کیا کہ مجھے کلمہ آپ ہی کے پاس پڑھنا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، مجھ سے پڑھنا ہے تو ابھی فون پر پڑھ لو۔ آشا نے کہا، نہیں، آپ کے پاس آ کر ہی کلمہ پڑھوں گی۔ مولانا صاحب نے کہا، بہن، موت زندگی کا کوئی اطمینان نہیں، تم تو بیمار بھی ہو، تندرست آدمی کے بھی ایک سانس کا اطمینان نہیں کہ اگلا سانس آئے گا بھی کہ نہیں، اس لیے کلمہ فون پر پڑھ لو، جب یہاں آؤ گی تو دوبارہ نیا کر لینا۔ مولانا صاحب کے کہنے پر آشا نے کہا کہ پڑھوا دیجئے، مگر اصل تو میں آ کر ہی پڑھوں گی۔ مولانا صاحب نے کہا، اصل تو اسی وقت پڑھ لو، نقل یہاں آ کر لینا۔ وہ تیار ہو گئی۔ مولانا صاحب نے اس کو کلمہ پڑھوایا، اس کی موٹی موٹی باتیں سمجھائیں اور کہا کہ اب تمہیں نماز یاد کرنی ہے اور کسی بھی غیر اسلامی تہوار، پوجا رسم سے بچنا ہے۔ نام معلوم کر کے مولانا صاحب نے اس سے کہا، تمہارا اسلامی نام آشا سے بدل کر عائشہ ہو گیا ہے، یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ کا نام بھی ہے۔ فون پر بات کر کے اس نے خوشی خوشی سارے گھر کو بتایا، اپنے شوہر کو بھی بتایا۔ میں بھی جالندھر سے اس سے ملنے آئی ہوئی تھی، مجھے بھی بتایا۔ مجھے ذرا برا بھی لگا کہ دھرم بدل کر یہ کیسے خوش ہو رہی ہے۔ مولانا صاحب سے فون پر بات کر کے اور کلمہ پڑھ کر نہ جانے اس کو کیا مل گیا تھا۔ میں بار بار اس کے منہ کو دیکھتی تھی جیسے پھول کھل رہا ہو، عجیب سی چمک اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی،
میں نے اس سے کہا بھی کہ عائشہ آج تیرا چہرہ کیسے دمک رہا ہے؟ بولی میرے چہرے پر ایمان کا نور چمک رہا ہے۔ سارے دن اس قدر خوش تھی کہ شاید 10 سال میں پہلی بار گھر والوں نے اسے ایسا خوش و تندرست دیکھا۔ کئی سال کے بعد اس نے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، خوب ضد کر کے سب کو کھلایا۔ سونے سے پہلے وہ نہائی اور کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ ایک کاغذ پر اس نے وہ لکھ رکھا تھا۔ پہلے اس نے اسے خوب یاد کیا اور پھر زور زور سے پڑھتی رہی۔ اچانک وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگی، کہنے لگی یہ محل سونے کا کتنا اچھا ہے، یہ کس کا ہے؟ جیسے کسی سے بات کر رہی تھی۔ بہت خوش ہو کر بولی کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ جنت کا محل ہے۔ بہت خوش ہوئی۔ اچھا ہم جنت میں جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں کہنے لگی پھولوں کے اتنے حسین گلدستے کس کے لیے لائے ہو؟ کتنے پیارے پھول ہیں یہ۔ اچھا تم لوگ ہمیں لینے آئے ہو؟ تھوڑی دیر میں ہنس کر بولی اچھا ہم تو اپنی جنت میں چلے تمہاری جیل سے چھوٹ کر، اور زور زور سے پھر 3 بار کلمہ پڑھا اور بیٹھی بیٹھی بیڈ پر ایک طرف کو لڑک گئی۔ ہم سبھی لوگ گھبرا گئے۔ اس کو لٹایا۔ بھائی صاحب ڈاکٹر کو بلانے چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مر چکی ہے، مگر وہ جیسے ہنستی ہوئی سو گئی ہو۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ گھر میں مشورہ ہوا کہ یہ مسلمان ہو کر مری ہے، اگر ہم لوگوں نے اس کو اپنے مذہب کے مطابق جلایا تو کہیں ہم پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ صبح کو جیجا نے ملیر کوٹلہ باجی کو فون کیا کہ عائشہ کا رات میں انتقال ہو گیا ہے۔ ہمارے یہاں تو مسلمان نہیں ہیں، ان کے کریا کرم کے لیے ملیر کوٹلہ سے کچھ لوگ آ جائیں۔ 10 بجے تک ایک گاڑی بھر کے ملیر کوٹلہ سے مرد عورتیں آ گئیں اور ان کو دفن کیا۔ 1947 کے بعد پہلی مرتبہ اس شہر میں کوئی آدمی دفن ہوا تھا۔ قبرستان ابھی تک موجود تھا۔ اصل میں میرا اسلام عائشہ کے اسلام سے جڑا ہوا ہے۔ عائشہ اور مجھ میں حد درجہ محبت تھی۔ اس کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، مگر اس کی موت اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن کی زندگی مجھے بار بار سوچنے پر مجبور کرتی تھی کہ اس دنیا کی جیل سے وہ جنت کے محل کی طرف صرف ایک کلمے کی برکت سے پہنچ گئی۔ وہ کس طرح ہنستے ہوئے دنیا سے گئی۔ میں نے اپنے میکے اور سسرال میں کئی لوگوں کو مرتے دیکھا، کس طرح تڑپ تڑپ کر کتنی مشکل سے جان نکلی۔ میں سوچتی کہ عائشہ کو کیا مل گیا جس کی وجہ سے اتنا مشکل مرحلہ آسان ہو گیا۔ ایک رات میں نے خواب دیکھا عائشہ بہت خوبصورت ہیرے اور موتیوں کے کپڑے پہنے تخت پر خوبصورت تکیہ لگائے بیٹھی ہے، تاج سر پر لگا ہے جیسے کوئی رانی یا شہزادی ہو۔ میں نے اسے سوال کیا کہ عائشہ تجھے اتنی آسان موت کیوں کر مل گئی؟ بولی ایمان کی وجہ سے۔ اور دیدی اور تجھے سچ بتاتی ہوں کہ مجھے ایمان کے ساتھ صرف ایک دن ہی تو ملا ہے۔ ایمان کے ساتھ ایک دن جینے میں جو مزہ ہے، سینکڑوں سال بغیر ایمان رہ کر جینے میں وہ مزہ نہیں۔ یقین نہ آئے تو کچھ وقت کے لیے مسلمان بن کر دیکھ لیں۔ میری آنکھ کھل گئی اور میرے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ کچھ روز کے لیے مجھے بھی مسلمان ہو کر دیکھنا چاہیے۔ میں نے اپنے شوہر سے اپنی خواہش کا ذکر کیا۔ میں ہفتہ 2 ہفتہ کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور دیکھنا چاہتی ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ عائشہ کی موت کے بعد میں چونکہ ہر وقت غمگین رہتی اور چپ کے کمرہ بند کر کے روتی رہتی، تو میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی کہ تجھے تسلی ہو جائے گی، تو کر کے دیکھ لے، مگر یہ سوچ لے کہ کہیں تو بھی عائشہ کی طرح ایک دن کے بعد مر نہ جائے۔ میں نے کہا اگر میں مر گئی تو شاید میں بھی جنت میں چلی جاؤں اور آپ کوئی اچھی دوسری بیوی کر لیجئے، مگر دیکھیے میرے بچوں کو وہ نہ ستائے۔ 2 روز بعد میں نے اپنے بہنوئی سے ملیر کوٹلہ والی باجی کا فون نمبر لیا اور ان سے حضرت صاحب مولانا محمد کلیم صاحب کا فون نمبر لیا، اور میں نے ان سے فون پر کہا کہ میں حضرت صاحب کے پاس جانا چاہتی ہوں اور مقصد یہ ہے کہ میں 1 ہفتے کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ بہت ہنسے کہ مسلمان ہونا کوئی ناٹک یا ڈرامہ تو نہیں ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا روپ بدل لیں۔ پھر بھی انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ آپ ہمارے حضرت صاحب کے پاس جائیں گی، وہ آپ کو بہت اچھی طرح سمجھا دیں گے۔ میں نے فون حضرت صاحب کو ملایا۔ کئی روز کی کوشش کے بعد ان سے بات ہو پائی۔ میں نے ان سے ملنے آنے کی خواہش کا ذکر کیا۔ وہ مجھ سے ملنے آنے کی وجہ معلوم کرتے رہے اور بولے آپ مجھے خدمت بتائیے، کیا معلوم فون پر ہی وہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مجھے خیال آیا کہ کہیں مجھے بھی فون پر ہی کلمہ پڑھوا دیں اور مسلمان ہونے کو کہیں، اس لیے میں نے بتانا نہیں چاہا۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا بہن میں بالکل بیکار آدمی ہوں، اگر آپ ہاتھ دکھانا چاہتی ہیں یا جادو وغیرہ کا علاج کرانا چاہتی ہیں یا کوئی تعویذ گنڈا وغیرہ بنوانا چاہتی ہیں تو ہمارے باپ داداؤں کو بھی یہ کام نہیں آتا۔
آپ مجھے ملنے کا مقصد بتائیں، اگر وہ مقصد یہاں آ کر حل ہو سکتا ہے تو سفر کرنا مناسب ہے، ورنہ اتنا لمبا سفر کر کے پریشان ہونے سے کیا فائدہ ہوگا۔ مولانا صاحب نے جب بہت زور دیا تو مجھے بتانا پڑا کہ میں ایک ہفتے کے لیے مسلمان ہونا چاہتی ہوں، اور میں اس عائشہ کی بڑی بہن ہوں جس کو آپ نے فون پر کلمہ پڑھوایا تھا اور اس کا اسی رات میں انتقال ہو گیا تھا۔ عائشہ کا نام سن کر مولانا صاحب نے بڑی محبت سے کہا، اچھا آپ ضرور آئیے، اور جب آپ کو سہولت ہو آپ آ جائیے، مجھے آج بتا دیجئے، میں آپ کے لیے اپنا سفر ملتوی کر دوں گا۔ مولانا صاحب نے مجھے جالندھر سے آنے کا راستہ بتایا کہ شالیمار ایکسپریس سے سیدھے کتولی اتریں اور اسٹیشن سے آپ کو کوئی لینے آ جائے گا۔ سفر کی تاریخ طے ہو گئی، کوئی مناسب آدمی میرے ساتھ جانے والا نہیں تھا۔ میں نے اپنی شوہر کے رشتے کی نانی کو تیار کیا، گھر میں کام کرنے والی بھی اور مانی بھی، ہم تینوں لوگ 14 نومبر کی صبح کو 9 بجے کتولی پہنچے۔ کتولی حضرت صاحب کی گاڑی لینے کے لیے آ گئی تھی۔ پلت آرام سے پہنچ گئے۔ مولانا صاحب پلت میں موجود نہیں تھے، مگر آپ کی امی نے مجھے بتایا کہ حضرت صاحب ابھی دوپہر تک پلت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگوں نے نہا کر ناشتہ کیا اور تھوڑی دیر آرام کیا، اور اس کے بعد گھر کی عورتوں سے ملاقات ہو گئی اور میں اپنے آنے کی غرض بتائی۔ منیرہ دیدی اور امی جان نے مجھے سمجھایا کہ ایک ہفتے کے لیے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ تو موت تک کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی کہ مجھے اپنا مذہب اور سب کچھ بالکل چھوڑنا ہوگا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ دوپہر 2 بجے مولانا صاحب آ گئے، باہر بہت سے مہمان آئے ہوئے تھے۔ مولانا صاحب 2 منٹ کے لیے ہمارے پاس آئے، ہمیں تسلی دی، بہت خوشی ہوئی آپ آئیں، عائشہ مرحومہ کی وجہ سے آپ کے پورے خاندان سے مجھے بہت تعلق ہو گیا ہے۔ میرا واپسی کا نظام معلوم کیا۔ جب میں نے بتایا کہ میں 3 روز کے لیے آئی ہوں تو کہا اصل میں باہر بہت سے مہمان آئے ہوئے ہیں، جن میں کئی ایسے ہیں جو 2-3 روز سے پڑے ہوئے ہیں، رات کو انشاءاللہ اطمینان سے آپ سے ملیں گے۔ اسما بہن، آپ کو یاد ہوگا آپ نے مجھے حضرت صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں لا کر دی۔ میں نے شام تک اس کو 3 دفعہ پڑھا، میرا دل ایمان کو ہمیشہ کے لیے قبول کرنے کے سلسلے میں صرف ہو گیا۔ مغرب کی نماز پڑھ کر مولانا صاحب ہمارے پاس آئے، مجھے ایمان کی ضرورت کے بارے میں بتایا، مرنے کے بعد کی زندگی میں جنت، دوزخ اور اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کرنے کے بارے میں بتایا۔ آپ کی امانت پڑھ کر میرے ذہن سے ایک ہفتہ کے لیے اسلام قبول کرنے کا خیال ختم ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں آمادگی کا اظہار کیا تو مجھے اسلام کا کلمہ پڑھوایا۔ گھر کی سب عورتیں جمع تھیں۔ میں نے کہا آپ میرا نام جو عائشہ کا نام رکھا تھا رکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ کا نام بھی عائشہ ہی رکھتے ہیں، اور عائشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی لاڈلی اہلیہ محترمہ ہیں۔ اسما، تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے مولانا صاحب سے 2 سوال کیے تھے۔ میں نے دیکھا مولانا صاحب بات تو ہم سے کر رہے تھے مگر رخ ان کا آپ کے گھر والوں کی طرف تھا۔ میں نے سوال کیا کہ آپ ہم سے منہ پھیر کر کیوں بات کر رہے ہیں؟ تو مولانا صاحب نے کہا اسلام عورتوں اور مردوں کے درمیان پردہ کا حکم دیتا ہے۔ وہ سب عورتیں جن سے اسلام کے قاعدہ کے مطابق مسلمان کی شادی ہو سکتی ہے، سب عورتیں ایک مرد کے لیے نامحرم ہیں، ان سے پردہ کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ مجھے پردہ کے پیچھے سے آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، مگر مجھے خیال ہوا کہ آپ کو بڑی اجنبیت سی لگے گی، اس لیے میں نے سامنے آ کر اپنے رخ کو دوسری طرف کر کے نامحرم پر نگاہ نہ ڈالنے کے اسلام کے حکم پر عمل کیا۔ ایمان کی دعوت جیسی سب سے محبوب عبادت میں کسی نامحرم پر نگاہ پڑنے کے گناہ کے ساتھ اثر نہیں رہتا۔ میں نے کہا میری بہن عائشہ نے جب آپ سے ایمان لے آنے کی بات کہی تو اتنا انکار کرنے پر بھی آپ نے ان کو فون پر کلمہ پڑھوایا۔ میں اس لیے آپ سے آنے کی غرض نہیں بتا رہی تھی کہ کہیں آپ مجھے بھی فون پر کلمہ پڑھوا کر ٹال دیں گے، مگر آپ نے مجھے فون پر کلمہ پڑھنے کے لیے نہیں کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صاحب نے جواب دیا، فون پر کلمہ پڑھوانا ٹالنا نہیں ہے، بلکہ ناپائیدار پانی کے بلبلے کی طرح فانی زندگی کا خیال اور سچی ہمدردی ہے۔ واقعی نہ جانے مجھے کیوں خیال نہیں آیا، میں نے غلطی کی۔ خدا نہ کرے آپ کا راستے میں یا اس دوران انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا، یا میرا انتقال ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ خود میرے لیے بڑی محرومی تھی، نہ جانے کس خیال میں مجھ سے بھول ہوئی، اور پھر آپ 4-5 روز اسلام سے محروم رہ گئی اور اتنی بڑی ضرورت اور خیر میں تاخیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، واقعی میں نے بڑی غلطی کی۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کام کرنے والوں کے دلوں میں خود ہی تقاضے ڈالتے ہیں۔ آپ ایک ہفتے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتی تھی،
ظاہر ہے یہ کوئی کھیل تھوڑی ہے۔ اقبال ایک شاعر ہیں، انہوں نے کہا ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اسلام قبول کرنا تو اپنی چاہت کو، اپنی انا کو قربان کر دینا ہے۔ اس کے لیے آپ کے ساتھ فون پر بات کرنا کافی نہیں تھا، اس لیے اللہ نے دل میں فون پر کلمہ پڑھوانے کی بات نہیں ڈالی۔ عائشہ سے بات کر کے تو مجھے خود اندر سے لگ رہا تھا کہ اگر اس نے اسی وقت کلمہ نہ پڑھا تو شاید اس کی موت 1-2 روز میں ہو جائے۔ حضرت صاحب نے سمجھایا کہ اب ہر قربانی دے کر اس ایمان کو قبر تک ساتھ لے جانا ہے۔ اس کے لیے آپ پر مشکلیں بھی پڑ سکتی ہیں، قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں۔ ایک مٹی کا برتن بھی کمہار سے کوئی خریدتا ہے تو ٹھونک ٹھونک کر دیکھتا ہے، اتنا قیمتی ایمان لانے والے کو آزمایا بھی جا سکتا ہے۔ اگر آپ ایمان پر جمی رہیں تو موت کے بعد کی زندگی میں یہ محسوس ہوگا کہ کتنے سستے داموں میں یہ نعمت ملی ہے۔ حضرت صاحب نے گھر کے لوگوں کو مجھے نماز اور کھانے وغیرہ کے طریقے سکھانے کو کہا۔ میری نانی اور کام کرنے والی کے بارے میں معلوم کیا۔ امی جان اور منیرہ دیدی ان لوگوں کو سمجھاتی رہیں۔ اگلے روز حضرت صاحب سفر پر چلے گئے، ہماری واپسی سے 2 گھنٹے پہلے لوٹے۔ ہماری بوا اور نانی کو سمجھایا، آپ اس دولت سے محروم کیوں جا رہی ہیں؟ کافی حد تک تو وہ پہلے ہی سے تیار ہو گئی تھیں۔ حضرت صاحب کے سمجھانے سے وہ کلمہ پڑھنے پر تیار ہو گئیں۔ ان کو کلمہ پڑھوایا اور بوا کا نام حضرت نے ماریا اور نانی کا نام حضرت نے آمنہ رکھا۔ خوشی خوشی ہم بامراد ہو کر رخصت ہوئے۔ گھر کے سبھی لوگوں نے ہمیں ایسی محبت سے رخصت کیا جیسے میں اسی گھر میں پیدا ہوئی ہوں، اسی گھر کی ایک فرد ہوں۔ نہ جانے کیوں آج تک میں جب پھلت یا دلی آتی ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں اپنے میکے آتی ہوں۔ حضرت صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ اب اپنے رشتہ داروں سے محبت کا حق یہ ہے کہ آپ سب کو دوزخ کی آگ سے بچانے کی فکر کریں اور اپنے شوہر کو بھی اسلام کی طرف لائیں، بچوں کو بھی مسلمان کریں۔ مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ اسلام کے لیے تمہیں آزمائشیں سہنی پڑیں گی۔ مجھے ایسا لگا جیسے حضرت صاحب دیکھ کر کہہ رہے تھے، مجھے سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ میں نے جا کر اپنے شوہر سے اپنا پورا حال بتایا کہ اب میں ہمیشہ کے لیے مسلمان ہو گئی ہوں، اور ان پر زور دیا کہ آپ بھی مسلمان بن جائیں۔ وہ مجھ سے بہت والہانہ محبت کرتے تھے۔ پہلے تو سرسری طور پر لیتے رہے، جب میں نے زور دینا شروع کیا تو انہوں نے مخالفت کرنا شروع کی اور مجھے اسلام پر رہنے سے روکا۔ میں اپنے اللہ سے دعا کرتی۔ میں نے حضرت صاحب سے فون پر بات کی، ایک مسلمان اور ایک سکھ میاں بیوی کس طرح رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت نے بتایا کہ سچی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ سے ان کا شوہر بیوی کا رشتہ نہیں رہا اور شادی نکاح ٹوٹ گیا، مگر اس امید پر آپ احتیاط کے ساتھ ان کے ساتھ رہیے کہ ان کو ایمان نصیب ہو جائے اور بچوں کی زندگی اور ایمان اور مستقبل کا مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ یہ معلوم کر کے مجھے ان کے ساتھ رہنے میں بڑی گھٹن محسوس ہونے لگی۔ روز رات کو ہم میں لڑائی ہوتی، آدھی آدھی رات گزر جاتی۔ مجھے حضرت صاحب نے اللہ سے دعا کے لیے کہا اور بتایا کہ تہجد کی نماز میں دعا کرو۔ ایک رات ساری رات ہی نماز پڑھتی رہی اور روتی رہی، میرے اللہ آپ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ میرے شوہر کو ہدایت کیوں نہیں دے سکتے؟ میرے اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلی رات جب میں نے ان سے مسلمان ہونے کو زور ڈالا تو انہوں نے مخالفت نہیں کی اور بولے، روز روز کے جھگڑوں سے میں بھی عاجز آ گیا ہوں، اگر تو اس میں خوش ہے تو چل میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، کر لے مجھے بھی مسلمان۔ میں نے کہا میری خوشی کے لیے مسلمان ہونا کوئی مسلمان ہونا نہیں، بلکہ پیدا کرنے والے، دلوں کا بھید جاننے والے مالک کو راضی کرنے کے لیے مسلمان ہونا ہے۔ میں نے ان کو حضرت صاحب کی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں دی۔ پہلے بھی میں نے ان کو یہ کتاب پڑھوانا چاہی تو وہ پھینک دیتے، مگر اس روز انہوں نے وہ کتاب لے لی اور پڑھنا شروع کی۔ پوری کتاب بڑے غور سے پڑھی۔ جیسے جیسے وہ کتاب پڑھتے رہے میں نے محسوس کیا ان کا چہرہ بدل رہا ہے، اور پھر اس کتاب میں زور زور سے 3 بار کلمہ شہادت پڑھا۔ بولے یہ کلمہ اب میں تیری خوشی کے لیے نہیں بلکہ اپنی خوشی اور اپنے رب کی خوشی کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ میں بے اختیار ان سے چمٹ گئی، میں بیان نہیں کر سکتی۔ 2 مہینے کے مسلسل کوحرام کے بعد میرے گھر میں خوشی آئی تھی۔ اگلے روز معلوم ہوا کہ ان کا روپڑ ٹرانسفر ہو گیا۔ وہاں گئے، 1 ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں چیف منسٹر کا دورہ ہوا۔ ان کے پروگرام میں وہ مصروف تھے۔ ایک جگہ سیکیورٹی کا معائنہ کرنے کے لیے وہ گئے اور کالج کی باؤنڈری کے نیچے کھڑے تھے۔ تیز ہوا چلی اور ہوا کا ایک بگولا ایسا آیا کہ باؤنڈری کا وہ حصہ جس کے نیچے وہ کھڑے تھے ان کے اوپر گر گیا اور اس دیوار کے نیچے دب کر اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا۔ اسما بہن میں بیان نہیں کر سکتی کہ یہ حادثہ میرے لیے کتنا سخت تھا۔
مگر میرے اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے ہمت دی، ایمان پر اس کا الٹا اثر نہیں ہوا۔ مجھے اندر سے اس بات کا احساس دل کو تھامے رہا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ جنت میں چلے گئے، جہاں چند دن کے بعد مجھے بھی انشاءاللہ جانا ہے۔ ان کے گھر ان کے کریا کرم تجہیز و تدفین پر بڑا ہنگامہ ہوا۔ میں نے کہا کہ میں ہرگز ان کو جلنے نہیں دوں گی، میں اس لاش کی وارث ہوں، مجھے اس کا قانونی حق ہے۔ مگر گھر کے سب لوگ ضد کر رہے تھے کہ یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے۔ ڈی جی پی، اے ڈی جی پی، آئی جی، ڈی آئی جی سب موجود تھے۔ بہت محنت کے بعد یہ طے ہوا کہ ان کی سمادھی بنا دی جائے۔ ان کی سمادھی بنا دی گئی اور میں نے ایک مولانا صاحب کو بلا کر ان کی جنازہ کی نماز سمادھی بنانے کے بعد پڑھوائی۔ روپڑ چھوڑ کر میں جلندر آ گئی۔ حضرت صاحب کے بتانے کے بعد میں نے اپنی عدت پوری کی۔ میرے بھائی لندن میں رہتے ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ انگلینڈ آ جائیں۔ میں نے پاسپورٹ بنوایا۔ ایک روز میں نے کعبہ کو خواب میں دیکھا۔ اٹھ کر میں نے فون پر حضرت صاحب کو بتایا۔ حضرت نے بتایا کہ آپ پر حج فرض ہوگا، مگر کوئی محرم ہونا ضروری ہے، اور آپ کا کوئی محرم نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی سے شادی کریں۔ میں اپنے بچوں کے مستقبل کی وجہ سے لاکھ کوشش کے باوجود اپنے کو راضی نہیں کر پائی، مگر نہ جانے کیوں مجھے حج کو جانے کی جنوں کی حد تک دھن لگ گئی۔ اس کے لیے بار بار پھلت اور دلی کا سفر کیا، مگر ایجنٹوں کے پاس بار بار کوشش کے باوجود کوئی صورت نہ بن سکی۔ آپ اور گھر کے سب لوگ حج کو چلے گئے اور میں تڑپتی رہ گئی۔ یہ حج سے محرومی خود میرے لیے بڑا امتحان تھا۔ میں بہت رویا کرتی تھی، اپنے اللہ سے فریاد کیا کرتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید اب بھی میں حج کو چلی جاؤں۔ بقر عید سے 3 دن پہلے جب مجھے خیال آیا کہ اب حج کے 3 دن باقی ہیں، اس لیے کہ مجھے یہ معلوم تھا کہ حج بقر عید کے دنوں میں ہوتا ہے، میں صبح تہجد میں روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے نیم بیداری میں دیکھا میرے سر پر احرام کا اسکارف بندھا ہوا ہے اور میں ہوں، اور پھر مینا کے لیے چلے۔ غرض مکمل حج کیا، میری آنکھیں کھلی اور ہوش آیا تو میں بیان نہیں کر سکتی کہ مجھے کتنی خوشی تھی۔ میں نے اسی طرح حضرت صاحب کا مکہ مکرمہ کا فون لیا اور خوشی خوشی تقریباً 25 منٹ تک پورے حج کی یہ تفصیل بتائی۔ حضرت صاحب خود حیرت میں رہ گئے۔ میں اپنے اللہ کے قربان جاؤں کہ اس نے میری حج کی دعا سن لی۔ پہلے سال تو مجھے بغیر جائے حج کرا دیا۔ اگلے سال میں نے اپنے ایک بھائی پر کوشش کی اور اس کو باہر کا سفر کرانے یعنی حج کا لالچ دے کر مسلمان ہونے پر زور دیا، اور بتایا کہ گرو نانک جی بھی حج کو گئے تھے۔ کوشش کے بعد وہ مسلمان ہو گئے اور ہم دونوں کو پچھلے سال حج کی سعادت نصیب ہو گئی۔ بس میں اپنی بہن عائشہ کی بات دہراتی ہوں کہ ایمان کی نعمت کی قدر کریں، اور ایمان کے ساتھ ایک دن بغیر ایمان کے سینکڑوں سال کی زندگی سے افضل ہے۔ اور پھر سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے سارے انسانوں کو اس دنیا کی قید سے جنت میں لے جانے کی فکر کریں۔ میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا کریں کہ سب کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین۔ بہت شکریہ۔